اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کاش ہمیں تلاوت قرآن پاک کا شوق اور عبادت کا ذوق نصیب فرما دے تاکہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ پر نور ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کل بعض والدین اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک حفظ کرانے کے لیے مدارس میں داخل کروا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نیک عمل ہے ناظرین کرام، اور اجر و ثواب والا کام ہے، مگر حفظ قرآن سے قبل اگر آپ کسی اچھے مدرسے سے اپنی بیٹی کو ترجمہ تفسیر کا کورس کروا لیں تو یہ اس کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ ترجمہ تفسیر پڑھنے سے ناظرین کرام آیات قرآنی کا شان نزول، سیاق و سباق، مفہوم قرآنی، تفسیر، اصول تفسیر اور پیچیدہ مسائل کا حل معلوم ہو جاتا ہے، اور واجبات اور فرائض اور حقوق کے بارے میں روشنی مل جاتی ہے۔ تفسیر قرآن کی برکت سے ناظرین کرام وہ بیٹی جسے آپ تفسیر کرائیں گے احکام قرآن کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گی، اور پھر وہ اس درس و بیان کے ذریعے نور اسلام کی عام سے عام مسئلے کو اور خاص سے خاص مسئلے کو وہ سمجھ جائے گی۔ ناظرین کرام، دور حاضر میں جیسا کہ ہر طرف بے عملی اور بے حیائی کا دورہ ہے، خواتین ناظرین کرام بے حیائی کے اس سیلاب میں اس قدر بہتی چلی جا رہی ہیں کہ گھر گھر ٹی وی، کیبل، نیٹ اور ایسی کئی بھرمار جو ہماری جانوں پہ ظلم کرنے والی ہیں، فلموں اور ڈراموں کی شکل میں، گانے باجوں اور کی نحوستوں کی شکل میں اپنا رنگ دکھا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ گھر گھر میدان جنگ بنا ہوا ہے، نہ کوئی علم دین کا شوق رکھتا ہے، نہ عبادت کا ذوق۔ ناظرین کرام، ایسے حالات میں تبلیغ اسلام کی بہت شدید ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ چینل ذکر خدا کے ذریعے مجھ ناچیز نے دورہ قرآن سنانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ بہنیں جو وقت کی کمی کی باعث یا کسی دنیاوی مسائل کے باعث مدارس تک جا کر احکام قرآن نہیں سیکھ سکتی، اس چینل کے ذریعے تفسیر قرآن، احکام قرآن اور ترجمہ تفسیر گھر بیٹھے سیکھ سکتی ہیں۔ ناظرین کرام، اس نیک مقصد کے لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ان ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھیں اور علم حاصل کریں، اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بن جائے، آپ بھی ثواب کی حقدار ہو جائیں، اور ہمارا بھی ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم والوں کے ساتھ عطا فرما دے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم نے پارہ نمبر 20 کی تلاوت کرنی ہے، کچھ آیات کا مطالعہ کر کے احکام جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارہ میں ہمارے لیے کیا احکام نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس میں باغ اگائے رونق والے۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، بلکہ اکثر اس میں جاہل ہے جو نہیں جانتے۔ ناظرین کرام، بے شک اللہ تو واحد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرْ کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔
تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے حق کو جھٹلایا۔ بے شک وہ لوگ نیست و نمود کیے گئے، ان کو پتھروں کی بارش برسا کر فنا کیا گیا، ان کے چہرے مسخ کیے گئے، ان کو طرح طرح کی مصائب آ لیا، طرح طرح کے آزمائشوں میں ڈالے گئے۔ ناظرین کرام، آفات اور بلایات میں ڈالے گئے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب بات ان پر آ پڑے گی، ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین کرام، اس چوپایا کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ یہ عجیب شکل کا جانور ہوگا جو کوہ صفا سے برآمد ہو کر تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا، فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا، ہر شخص کی پیشانی پر ایک نشان لگائے گا، ایمانداروں کی پیشانی پر عصائے موسیٰ سے نورانی خط کھینچے گا اور کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر وہ وقت لائے۔ ناظرین کرام، آگے سورۃ القصص ہے، یہ مکی صورت ہے۔ ناظرین کرام، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے واقعہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ طاسین تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں روشن ہیں، روشن کتاب کی طرح۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تمہیں پڑھ کر سنائیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کی کاہنوں نے اسے یہ تعبیر بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ناظرین کرام، اس نے آرڈر جاری فرمائے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ لڑکیوں کو خدمت کاری کے لیے ناظرین کرام وہ زندہ چھوڑ دیتا اور بیٹوں کو ذبح کروا دیتا، کہ کاہنوں نے اس سے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے زوال کا باعث بنے گا، اس لیے وہ یہ عمل کرتا۔ اور یہ اس کی نہایت حماقت تھی، کیونکہ وہ اگر اپنے خیال میں کاہنوں کو سچا سمجھتا تھا تو یہ بات ہونی ہی تھی، لڑکوں کے قتل کر دینے سے کیا نتیجہ تھا، اور اگر سچا نہیں جانتا تھا تو ایسی لغو بات کا کیا لحاظ تھا، اور قتل کرنا کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تدبیر فرماتے ہیں وہ سب کی چالوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس ہے، آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کے ذریعے یا فرشتہ کے ذریعے ان کے دل میں یہ ڈال دیا یا الہام فرمایا کہ اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہا دیا جائے۔ چنانچہ ناظرین کرام، وہ چند روز تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصہ میں نہ آپ روتے تھے، نہ ان کی گود میں کوئی حرکت کرتے تھے، نہ آپ کی ہمشیر کے سوا اور کسی کو آپ کی ولادت کی اطلاع تھی۔ ناظرین کرام، اور جب چند روز گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ان کی والدہ نے ان کو دریا میں بہا دیا، اور ان کی ہمشیرہ سے کہا کہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جا تاکہ معلوم رکھ کہ یہ کہاں پہ پہنچتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدابیر سے یہ صندوق بنی اسرائیل کے دریا سے نکلتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا۔ ناظرین کرام، فرعون کے وزیروں نے، مشیروں نے، جو اس کے کارندے تھے، اسے یہ صندوق دکھایا، اور اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اللہ نے اس کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دی، اور وہ انہیں اپنا بیٹا تسلیم کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، پھر بات آئی دودھ پلانے کی، تو کافی ساری دائیوں کو بلایا گیا کہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن آپ کسی کی چھاتی کو منہ نہ لگاتے۔ چنانچہ چند دائیاں حاضر کی گئیں، ان میں سے کسی کی بھی چھاتی آپ نے منہ میں نہ لی، اور اس سے ان لوگوں کو بہت فکر ہوئی
کہ کہیں سے کوئی ایسی دائی میسر آئے جس کا دودھ آپ پی لیں۔ دائیوں کے ساتھ آپ کی ہمشیر بھی حال دیکھنے چلی گئیں۔ اب انہوں نے موقع پایا تو اپنی والدہ کی خواہش کو سامنے لائیں اور بتانے لگیں کہ میں ایک ایسی دائیہ کو جانتی ہوں جس کا ہر بچہ دودھ پی لیتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کی خواہش پر ان کی والدہ کو بلا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے روتے تھے۔ فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلاتا۔ جب آپ کی والدہ آئیں اور آپ نے ان کی خوشبو پائی تو آپ کو قرار آیا اور آپ نے ان کا دودھ منہ میں لیا۔ فرعون نے کہا، تو اس بچہ کی کون ہے؟ کس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا؟ ناظرین کرام، تو آپ کی والدہ کہنے لگیں، میں ایک ایسی عورت ہوں جو پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے وہ اور عورتوں کا دودھ نہیں لیتے، میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر کے فرزند کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت دی۔ چنانچہ آپ اپنے مکان پر اسے لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا جو انہوں نے ان کی والدہ کے ساتھ کیا تھا کہ آپ اطمینان رکھیں، آپ کا بچہ آپ کو مل جائے گا۔ اس وقت انہیں اطمینان کامل ہو گیا کہ یہ فرزند ضرور نبی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ ذکر فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر آپ 30 سال تک فرعون کے گھر پرش پاتے رہے۔ ناظرین کرام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر لوگ گاہے بگاہے ایمان لانا شروع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ دین کی دعوت دیتے اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ گزر رہے تھے تو ایک قطبی قوم فرعون سے یا اسرائیلی پر جبر کر رہا تھا تاکہ اس پر لکڑیوں کا انبار لاد کر فرعون کے محل میں لے جائے۔ اس قطبی نے آپ سے مدد کے لیے کہا۔ پہلے آپ نے قطبی سے کہا کہ اسرائیلی پر ظلم نہ کرو، اسے چھوڑ دو، لیکن وہ باز نہ آیا تو آپ سے بدزبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس ظلم سے روکنے کے لیے گھونسا مارا جس کو وہ سہ نہ سکا اور وہ مر گیا۔ آپ نے اس کو ریت میں دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے، اور اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے ناظرین کرام، اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے روز اتفاق سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر ادھر گئے تو اتفاق یہ پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیلی جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ نے کہا، قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو العزیز الرحیم هو الغفور الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے فرمایا، ہے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ تو رب ذوالجلال نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا ہے۔ آپ کہنے لگے، قال ربی بما انعمت علیہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ عرض کی، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کی مددگار نہ ہوں گا۔ یعنی اس کی قطبی پر پکارنے سے انہیں معلوم ہوا کہ یہ تو اس بات کا عادی ہے۔ ناظرین کرام، فرعونی نے یہ بات سنی اور جا کر فرعون کو اطلاع دی کہ کل کے فرعونی مقتول کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلے۔ ناظرین کرام، کوئی مومن آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو بتایا کہ فرعون تو آپ کے قتل کا آرڈر جاری کر چکا ہے اور آپ یہاں سے چلے جائیے، لہٰذا آپ وہاں سے ہجرت کر کے اور مدین کی طرف نکلے۔ ناظرین کرام، مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، مصر سے یہاں تک 8 روز کی مسافت ہے۔ یہ شہر فرعون کے حد قلمرو سے باہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا ہوا تھا اور نہ کوئی سواری ساتھ تھی، نہ ہی کوئی نوشہ یعنی کھانے پینے کا سامان ہمراہ تھا۔
درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی کوئی اور چیز نہ ملتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا۔ ناظرین کرام، جب آپ مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ کنویں پر لوگ پانی لیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے ہیں، اور یہ کنواں شہر کے کنارے تھا۔ ناظرین کرام، لوگ انتظار کرتے اور فارغ ہوتے اور دوسرے کی باری آتی۔ ناظرین کرام، آپ نے کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو کنواں خالی ہونے کے لیے انتظار میں تھیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو وہ کہنے لگی کیونکہ ہم مردوں کے پاس جا نہیں سکتی، نہ پانی کھینچ سکتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس ہو جاتے ہیں تو حوض میں جو پانی بچ جاتا ہے وہ ہم اپنے جانوروں کو پلا لیتی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا کوئی اور پانی پلانے والا نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا بچیوں نے کہ ہمارے والد ضعیف ہیں، خود یہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے جانوروں کو پانی پلانے کی ضرورت ہمیں پیش آتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے ان کی باتیں سنی تو آپ کو رقت آئی اور رحم آیا، اور وہیں دوسرا کنواں جو اس کے قریب تھا اور ایک بہت بھاری پتھر اس پر ڈھکا ہوا تھا، اس کو بہت سے آدمی مل کر بھی ہٹا نہیں سکتے تھے، آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا۔ دھوپ اور گرمی کے باوجود آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا اور ان سے اس کے اوپر کوئی معاوضہ طلب نہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے فَسَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرے اور عرض کی اے میرا رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے لائے یا اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی اے اللہ تو میرے لیے کھانے کا ذریعہ بنا۔ ناظرین کرام، دھوپ اور گرمی کی شدت تھی اور آپ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، بھوک کا غلبہ تھا، اس لیے آرام حاصل کرنے کی غرض سے ایک درخت کے سایہ میں بیٹھ گئے اور بارگاہ الہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھانا ملا۔ ملاقطہ فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ ناظرین کرام، اس درمیان آپ نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا تھا، شکم مبارک پست اقدس سے مل گیا تھا۔ اس حالت میں آپ نے اپنے رب سے غذا کی طلب کی، باوجود یہ کہ بارگاہ الہی میں نہایت قرب و منزلت رکھتے تھے، اس عجز و انکسار کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ ناظرین کرام، جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس روز بہت جلد اپنے مکان پر واپس چلی گئیں تو ان کے والد نے فرمایا کہ آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا کیا سبب ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک نیک مرد کو پایا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر ان کے والد صاحب نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اس مرد صالحہ کو میرے پاس لے آؤ۔ ناظرین کرام، تو ایک صاحبزادی چہرہ آستین سے ڈھکے جسم چھپائے ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے موسیٰ، میرے والد کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ۔ ناظرین کرام، موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے قصد سے چلے اور ان کی صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں۔ یہ آپ نے پردہ کے اہتمام کے لیے فرمایا تھا۔ اس طرح تشریف لائے۔ جب حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے ناظرین کرام تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب نے فرمایا بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور نہ کیا اور اعوذ باللہ فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا سبب ہے؟ کھانے میں عذر کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا عوض نہ ہو جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ عمل خیر پر اجرت نہیں لیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ناظرین کرام فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ بیٹھیے اور کھانا تناول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین کرام کھانا تناول فرمایا۔
پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کے نکاح کی بات کی، اور پھر جب آپ کا وقت ہو چکا تو حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی کو حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عصا دیں جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں اور درندوں کو رفع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے۔ صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ ایک آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے یہاں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد دوبارہ واپس آئے۔ ناظرین کرام، اگلی آیات میں ہے وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، اور ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیات مبارکہ ان مومنین کے حق میں نازل ہوئیں جو اہل کتاب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے اصحاب کے حق میں تھیں، اور ایک قول میں یہ ہے کہ یہ ان اہل انجیل کے حق میں نازل ہوئیں جو حبشہ سے آ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ یہ 40 حضرات تھے جو حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ آئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی حاجت اور تنگی معاش دیکھی تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس مال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم واپس جا کر اپنے مال لے آئیں اور ان سے مسلمانوں کی خدمت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ جا کر اپنے مال لے آئے اور ان سے مسلمانوں کو خدمت کرنے لگے۔ ان کے حق میں یہ آیات آئیں مما رزقناہم ينفقون۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیتیں 80 اہل کتاب کے حق میں نازل ہوئیں، جن میں 40 نجران کے اور 32 حبشہ کے تھے اور 8 شام کے تھے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا زیادہ صلہ دینے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آگے قارون کا واقعہ درج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا۔ ناظرین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا بصیر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہترین قاری تھا۔ ناداری کے زمانہ میں نہایت متواضع اور بااخلاق تھا۔ ناظرین کرام، دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنایا۔ ناظرین کرام، اور جب اسے کہا گیا اذ قال لہ قومہ لا تفرح ان اللہ لا یحب الفارحین، اور جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کیونکہ جوانی جب آتی ہے تو انسان لاپرواہ ہوتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے تو جوانی کو یاد کرتا ہے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت کو ناداری سے پہلے، اور فراغت کو شغل سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ وہ عقل مند ہے جو بعد میں آنے والی چیز کو یاد رکھتا ہے، یعنی جب جوانی آتی ہے تو وہ اپنے بڑھاپے کے وقت کو یاد کرتا ہے، جب تندرستی آتی ہے تو وہ آگے آنے والی بیماری کو خیال میں رکھتا ہے، اور جب دولت آتی ہے تو وہ غربت کو یاد کرتا ہے، اور جب فارغ ہوتا ہے تو جب کام ہوتا ہے تو اس کو یاد رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی اور یہ اپنے علم کو بھول بیٹھا۔ قارون اور اس کے گھر کے دسانے کا واقعہ علماء اخبار نے یہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد ریاست حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ اسے مزیم میں رکھتے۔ اگر آسمان سے اتر کر ان کو آگ کھا لیتی تو وہ قبول کر لی جاتی۔
नाज़रीन कराम, क़ारून को हज़रत हारून के इस मनसब पर रश्क हुआ। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि रिसालत तो आपकी हो गई और कुर्बानी की सरदारी हज़रत हारून को मिल गई। मैं कुछ भी ना रहा, बावजूद ये कि मैं तौरात का बेहतरीन कारी हूँ, मैं इस पर सब्र नहीं कर सकता। नाज़रीन कराम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे ये फरमाया कि ये मनसब हज़रत हारून को मैंने नहीं दिया, अल्लाह ने दिया है। नाज़रीन को हारून कहने लगा, खुदा की कसम मैं आपकी तस्दीक नहीं करूँगा जब तक कि आप इसका सबूत मुझे ना दिखा दें। हज़रत मूसा ने रूह साहिब बनी इसराइल को जमा करके फरमाया कि अपनी लाठियाँ ले आओ। सब के सब अपने कुबा में जमा किया। रात भर बनी इसराइल इन लाठियों का पहरा देते रहे। सुबह को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा सरसब्ज़ व शादाब हो गया, इसमें पत्ते निकल आए। हज़रत मूसा ने फरमाया, है क़ारून, तूने देखा? क़ारून ने कहा, यह आपके जादू के ज़रिए है, कुछ अजब नहीं। नाज़रीन कराम, हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ऐसा करो कि सब अपनी अपनी लाठियाँ ले आओ और रात को अपनी अपनी लाठियों के पास पहरा दो। सुबह जिसकी लाठी के ऊपर पत्ते निकल आए और वह सरसब्ज़ व शादाब हो गई, वो ही इस मनसब के लायक होगा। तो सब ने अपनी अपनी लाठियाँ रखीं, लेकिन सुबह हारून अलैहिस्सलाम की लाठी सरसब्ज़ व शादाब हुई। तो मूसा ने क़ारून से कहा, क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह इसके मनसब दिए जाने पर राज़ी है? तो वो कहने लगा कि ये तो तुम्हारा जादू है। नाज़रीन कराम, उसने सरकशी की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसकी मदारत करते थे और वो आपको हर वक्त इज़ा देता, और इसकी सरकशी और तकब्बर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अदावत दम बदम तरक्की पर होती गई। इसने एक मकान बनाया जिसका दरवाज़ा सोने का था और इसकी दीवारों पर सोने के तख्ते नस्ब किए। बनी इसराइल सुबह शाम इसके पास आते, खाते खाते बातें बनाते, इसे हंसाते। जब ज़कात का हुक्म नाज़िल हुआ नाज़रीन कराम, तो क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो इसने आपसे तय किया कि दिरहम और दिनार, मवेशी वग़ैरह में से हज़ारों हिस्सा ज़कात देगा। लेकिन घर जाकर हिसाब किया तो इसके माल में से इतना भी बहुत कसीर होता था। इसके नफ्स ने इतनी हिम्मत ना की और इसने बनी इसराइल को जमा करके कहा कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम की हर बात में अताअत करते हो, अब वो तुम्हारे माल लेना चाहते हैं, कहते हैं कि हमें अपने माल दो, यानी ज़कात बनाकर। तो वो लोग कहने लगे, नादान लोग, उन्होंने कहा कि आप हमारे बड़े हैं, जो आप चाहेंगे, जो हुक्म देंगे, हम उसकी तामील करेंगे। तो ये उन लोगों से कहने लगा कि फ़लानी बदचलन औरत के पास जाओ और इससे एक मुआवज़ा मुकर्रर करो कि वो हज़रत मूसा पर तोहमत लगाए। नाज़रीन कराम, फिर ऐसा ही हुआ। बनी इसराइल हज़रत मूसा को छोड़ गए। चुनाचा क़ारून ने इस औरत को 1000 अशरफी और 1000 रुपया और बहुत से मुआहिद के ज़रिए तोहमत लगाने पर आमादा किया। दूसरे रोज़ नाज़रीन कराम, बनी इसराइल को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहने लगा, बनी इसराइल आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें वाज़ व नसीहत फरमाएँ। हज़रत मूसा वहाँ तशरीफ़ ले गए और बनी इसराइल से खड़े होकर आपने फरमाया, ए बनी इसराइल, जो चोरी करेगा इसके हाथ काटे जाएंगे, जो बहतान लगाएगा इसको 80 कोड़े लगाए जाएंगे, और जो ज़िना करेगा इसके अगर बीवी नहीं है तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और अगर इसकी बीवी है तो इसको संसार किया जाएगा यहाँ तक कि मर जाए। नाज़रीन कराम, ये सारे अल्फाज क़ारून ने इसलिए करवाए थे क्योंकि वो इनके ऊपर बहतान लगाने जाने वाला था। ये सारे अल्फाज सुनने के बाद क़ारून कहने लगा कि ए मूसा, ये हुक्म सब के लिए है, ख्वाह इसमें आप ही हों। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ख्वाह मैं ही क्यों ना हूँ। कहने लगा, बनी इसराइल का ख्याल है कि आपने फ़लाँ औरत के साथ बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, उसे बुलाओ। नाज़रीन कराम, वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा ने फरमाया, इसकी कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और इसमें रस्ते बनाए और तौरात नाज़िल की, सच कह दे वो औरत डर गई कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और रसूल पर बहतान लगाकर कहीं इसको इज़ा ही ना मिल जाए, और इसे जुरात ना हुई कि वो आपके ऊपर बहतान लगाए। इसने अपने दिल में कहा कि इससे तौबा करना बेहतर है। हज़रत मूसा से अर्ज़ करने लगी कि जो कुछ क़ारून कहलाना चाहता था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम ये झूठ है, और मैंने आप पर तोहमत लगाने के उवज़
بہت سارے انعام پائے ہیں، بہت مال کثیر مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدہ میں گرے اور یہ عرض کرنے لگے، یا رب ذوالجلال، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے اس کو زمین میں دھسانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھیجا ہے، جیسا کہ فرعون کی طرف بھیجا۔ جو قارون کا ساتھی ہوا اس کے ساتھ اس کی جگہ ٹھہرا رہا، جو میرا ساتھی ہو وہ اس سے جدا ہو جائے۔ سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے سوا 2 شخصوں کے، کوئی اس کے ساتھ نہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لے، تو وہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر آپ نے یہی فرمایا تو وہ کمر تک دھس گئے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ یہی فرمایا حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب وہ آپ کی منت سماجت کرنے لگے اور قارون آپ کو اللہ کی قسمیں دینے لگا اور رشتہ داری اور قرابت داری کے واسطے دینے لگا، مگر آپ نے ان کے اوپر التکاف نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ قتادہ نے کہا کہ وہ قیامت تک دھنستے ہی چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان اور اس کے خزائن اور اعمال کی وجہ سے اس کے لیے بد دعا کی۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کا مکان اور اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھس گئے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا کے اس چکر ویو سے بچائے۔ آگے سورۃ عنکبوت ہے۔ ناظرین کرام، عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہا جاتا ہے اور یقیناً یہ دنیا ایک مکڑی کا جالا ہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزمانے کے لیے طرح طرح کی تیاریاں رکھی ہوئی ہیں۔ ناظرین کرام، کبھی مسلمان مال سے آزمائے جاتے ہیں، کبھی اولاد سے آزمائے جاتے ہیں، کبھی جان سے آزمائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے حق کے راستے کھول دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔